لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی قدر، میں نے سورہ بقرہ کی آیت 155، 156 اور 157 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ 3 آیتوں کی تلاوت اس لیے کیا ہے تاکہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت سے جو ثواب حاصل ہو اور آپ لوگوں کو اس کے سننے سے جو ثواب حاصل ہو، ہم لوگ اس کے اجر کے موجب بنیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نبلونکم بشیء، میں تم لوگوں کی آزمائش کروں گا کچھ چیزوں میں۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ من الخوف، خوف میں تمہاری آزمائش کروں گا، والجوع، اور بھوک سے میں تمہاری آزمائش کروں گا، فقر و فاقہ میں تم کو رکھوں گا، ونقص من الاموال، اور تمہارے مال کے نقصان سے تمہارا مال ختم ہو جائے گا، اس سے میں تمہاری آزمائش کروں گا، وانفس، سے تمہاری جان سے، کبھی تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، تمہارے نفس میں طرح طرح کی مصیبتیں آ سکتی ہیں، نقص من الاموال وانفس والثمرات، اور پھلوں سے۔ یہ اس پھل سے باغ کے پھل مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے انسان کے قلب کا میوہ دل مراد ہے۔ یعنی جو علماء نے تفسیریں کی ہیں، اس سے مراد اولاد صالحہ ہے کہ ایک اچھی اولاد، اس کو ہم مصیبت میں ڈالیں گے، اس پر مصائب آئیں گے، یہاں تک کہ اس کو موت بھی آ سکتی ہے۔ یہ سب تمہارے لیے آزمائش کے ذریعے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وبشر الصابرین، جو لوگ ثابت قدم رہیں گے، صبر کریں گے، ان لوگوں کے لیے ہر طرح کی بشارت ہے۔ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون۔ یہ تینوں آیت کریمہ حقیقتاً ایک دوسرے سے نسبت رکھتی ہیں، لیکن ابھی جو میرا ارادہ ہے وہ یہ کہ میں صرف اس کے پہلی آیت کے آخری جز سے ہی استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارے اولاد کے نسبت سے تم کو آزمائش میں ڈالوں گا، اولاد پر مصیبتیں پڑیں گی، اور اللہ کی راہ میں وہ اولاد تمہاری قتل بھی ہو سکتی ہے۔ آج 8 محرم کا دن ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام فوجوں کے نرغے میں ہیں، اور ابن زیاد نے ایک خط ابن سعد کو لکھا تھا، غالباً آج یا کل کی تاریخ ہے۔ ابن سعد کو وہ خط لکھتا ہے کہ میں نے تم کو بہت ساری فوجیں دے دی ہیں، اب تم کو کسی طرح کی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اب جتنا ہو سکے تم امام حسین علیہ السلام پر سختی کرو،
ان کا محاصرہ کرو اور ان کو پانی بند کر دو، ان کو اور ان کے بچوں پر پانی بند کر دو۔ یہ 8 محرم کو ابن زیاد کا حکم آتا ہے۔ ابن سعد عمرو بن حجاج زبیدی کو 4000 کے لشکر کے ساتھ فرات کے گھاٹ پر متعین کرتا ہے۔ فوجیں پورے گھاٹ پر پھیل جاتی ہیں تاکہ امام حسین کے کوئی اصحاب یہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ بچے پانی کے لیے پیاسے رہیں۔ یہ ہر طرح سے امام حسین علیہ السلام کا اور محاصرہ تنگ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی بھی باہر سے کوئی شخص اگر چاہے کہ ہم امام حسین کی نصرت کے لیے آ سکیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو اس کو اس محاصرے کے باہر ہی روکا جا سکے، امام تک اس کو پہنچنے نہیں دیا جائے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ ابن زیاد نے ابن سعد کو حکم دیا تھا کہ تم کسی طرح سے بھی اس محاصرے کو سختی کے ساتھ اس کو تنگ کرو اور اس محاصرے پر کاربند ہو جاؤ۔ دوسرا یہ کہ خود اگر امام یا ان کے کوئی بھی اصحاب اگر اس محاصرے سے باہر جانا چاہیں تو وہ جا بھی نہ سکیں۔ دوسری بات ہے کہ جب تمام ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر گئے بھی ہیں تو ان سے فوج نے تحرّ نہیں کیا ہے، ان کا مقصد صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولادوں سے تھا۔ اس کو جو بھی دشمنی یزید کو تھی یا ابن زیاد کو تھی یا اس کی پوری فوجوں کو تھی، وہ خود امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت سے تھی، ان کے اہل حرم سے تھی، جس کو انہوں نے جتنی تکلیف اور اذیتیں دینی چاہیں وہ دی۔ جب پانی بند ہو گیا تو 8 تاریخ کے بعد پانی امام حسین کے نہ بچوں کو ملا، نہ ان کے اصحاب نہ اعزا کو ملا۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں بچوں کی التش کی صدائیں گونجنے لگیں۔ پانی کے متعلق شریعت میں کیا احکام ہیں اور یہ پانی کی جو پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو جو پیدا کیا، اس کی علت کیا ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے رسول، میں نے افلاک کو ہم نے آپ کی محبت میں پیدا کیا۔ اگر آپ کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو میں افلاک کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ اور حدیث نبوی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر قائم ہوا۔ یہ عرش کا پانی پر قائم ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت پانی پر تھی، اس لیے کہ ابھی زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنی تھی۔ اسی پانی سے پوری کائنات ہر جگہ پانی تھی، اور یہ پانی رسول کریم کے محبت میں کائنات کی جو ابتدا ہوئی ہے، حدیث قدسی کے مطابق وہ رسول کریم کی محبت میں ہوئی ہے۔ اور رسول نے فرما دیا، حدیث نبوی ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ اگر ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ امام حسین علیہ السلام اور اپنے نبی کے برکت کے لیے ان کی محبت میں پیدا کیا۔ اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی خلقت کی۔ اس کی حکمت ہوئی کہ اب اس زمین پر ایک حصہ زمین ہے اور 3 حصہ پانی کا ہے۔ یہ پانی صرف پینے کے لیے نہیں ہے، اگر یہ پانی نہ رہے تو کائنات میں کسی مخلوق کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پوری کائنات کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو، اور یہ پانی محبت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے نبی، اور نبی کے جو نواسے ہیں چونکہ وہ بھی رسول کریم سے نسبت رکھتے ہیں، تو ان کی محبت میں ان کی برکت سے یہ پانی پیدا ہوا۔ تو شریعت میں اللہ نے جو حکم دیا کہ اس پانی پر، جو پینے کا پانی ہے، اس پر تمام مخلوقات کا حق ہے۔
مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی نہر خرید لی، اس کی ذاتی ملکیت ہو گئی، لیکن اس پہ پانی پینے کا سب کا حق ہے۔ اگر ہم بھی چاہیں کہ ہم پانی پئیں تو وہ روک نہیں سکتا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ شریعت کا قانون ہے کہ چاہے کسی کی بھی ملکیت ہو، لیکن پانی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، پانی پر سب کا حق برابر کا ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں وہ پانی پلانا شریعت میں بہت زیادہ ثواب کا موجب ثواب ہے۔ جیسے ایک کافر ہے، اگر کافر کو پانی پلایا تو اس کا ثواب ہے۔ کافر کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ہے، لیکن کافر کو پانی پلانے کا ثواب ہے۔ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو پانی پلاتا ہے تو اس کو ثواب ہے۔ کافر مسلمان کو پانی پلاتا ہے، کافر کو پانی پلاتا ہے تو کافر کو بھی اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو ثواب کس طرح سے ملے گا؟ اس کو ثواب یہ ملے گا کہ آخرت میں اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، یا دنیا میں اس کو کچھ نعمتیں مل سکتی ہیں اس کے بدلے میں، کیونکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے عذاب میں تخفیف کی جا سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت، ببول کے درخت کے نیچے ایک شخص گرا ہوا ہے، تو اپنے اصحاب کو کہا کہ جاؤ اس کو دیکھ کر آؤ، کہیں پانی کی وجہ سے وہ ہلاکت کے دہانے پر تو نہیں پہنچ گیا۔ تو جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب جاتے ہیں، اب وہاں دیکھتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، لیکن وہ یہودی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس کی کیا مطلب ہے تمہارا؟ پانی ہر شخص کا حق ہے۔ اس کو جا کر پانی پلایا تاکہ اس کی زندگی بچ سکے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہو گئی، چاہے وہ نصرانی ہو چاہے یہودی ہو، سب کو پانی پلانا بالکل یہ ثواب کا موجب ہے۔ اور سب سے پہلے قیامت میں جو سوال ہوگا وہ پانی پلانے کا ہی پانی پلانے کا ہی وہاں سے سوال ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو پانی نہ پلایا ہے تو اس کا سوال، سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ پانی پلانے کا ہی ہوگا۔ رسول کریم وضو کر رہے تھے، ایک بلی سامنے تھی، وہ بار بار گھور کر دیکھ رہی تھی۔ رسول کریم نے کہا کہ لگتا ہے کہ بلی پلاتی ہے، وضو کا پانی اس کو دے دیا، اور اس کے بعد جب وہ سیراب ہو کر چلی گئی، بعد میں جو پانی بچا ہوا تھا، یہ پانی الگ سے برتن میں دیا گیا اس کو، لیکن جو بچا ہوا تھا اس پانی سے رسول کریم نے وضو کیا۔ رسول نے کہا کہ اگر تم کہیں جا رہے ہو قافلے میں اور ساتھ میں جانور بھی ہے، اور اگر اتنا پانی ہے کہ تم وضو کر سکو یا اس جانور جو پیاسا ہے اس کی پیاس بجھا سکو، تو تم کو پہلے جانور کی پیاس بجھانی ہے، اور بچے ہوئے اگر پانی بچ گیا تب تو وضو ہوگا، نہیں تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ اتنا سخت قانون پیاسوں کے پانی پلانے کا ہے، لیکن کربلا میں کیا ہوا؟ جو شخص خلافت المسلمین کے عنوان سے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگوں کو کیا ہوا کہ ایسی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکم دیتا ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سستی کرتے ہیں، لیکن وہی ایک جابر بادشاہ ہے اور اس کے منصبدار لوگ ہیں تو اس کی اطاعت میں وہ جان و دل لگا دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے صاف صاف کہا ہے کہ دیکھو دو طرح کے امام ہیں۔ ایک وہ امام ہے جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتا ہے، جو ظالم جابر بادشاہ ہوگا، دوسروں کا حق کھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ویسا ہی امام ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو جب شریعت کے اتنے سخت احکام ہیں پانی کے متعلق، اور اس کے بعد یزیدی فوجوں نے جب امام حسین اور ان کے بچوں پر بندش آب کر دیا، تو کیا یہ مسلمان ہیں؟ تعجب ہم کو ہوتا ہے کہ اس وقت کے کیسے لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی۔ کوئی شخص بھی حاکم نہیں بن سکتا ہے، حکومت کے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا ہے جب تک اس کا ساتھ دینے والے لوگ نہ ہوں۔ تعجب کی بات صرف اس وقت کا نہیں ہے، آج بھی یزید کے ساتھ دینے والے لوگ موجود ہیں، جبکہ خود اس پانی کی پیدائش اگر ہم دیکھیں
تو وہ اس کی امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے پانی کی پیدائش ہوئی، ان کے نانا کی وجہ سے پانی کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے 4 ساقی مقرر کیے تھے کربلا میں۔ ایک تو خود رسول خدا ساقی تھے، جو جناب علی اکبر علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے، کیونکہ آج 8 محرم ہے، ہمارے بھی گاؤں میں 8 محرم کو امام شہزادہ علی اکبر کے مصاحب پڑھے جاتے ہیں۔ اس مناسب سے میں بھی آج شہزادہ علی اکبر کے ہی مصاحب پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کچھ اس کے حالات بیان کروں گا اور مصاحب حضرت علی اکبر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند اکبر تھے۔ اس کے پہلے میں جو ساقی کی بات کر رہا تھا، تو حضرت روایتوں میں ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہا تھا امام حسین علیہ السلام کو، جب وہ اپنے موت کے آخری لمحے میں کہا تھا کہ میرے نانا آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں 2 جام ہے، اور ایک جام وہ آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ میرا حسین کے لیے، اور دوسرا جام انہوں نے مجھے پلایا ہے، اور میں اتنا سیراب ہو گیا ہوں کہ اب مجھے پانی پینے کی حاجت نہیں رہی، میں پوری طرح سے سیراب ہو گیا ہوں اس پانی سے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو ساقی بنایا ہے، ساقی کا کربلا میں جو ساقی کا کام خود رسول کریم نے کیا، 4 ساقی مقرر کیے ہیں۔ دوسرے خود امام حسین علیہ السلام کی ذات کی، پہلی رسول کریم کی، دوسری امام حسین علیہ السلام کی، تیسرے حضرت عباس علیہ السلام کی، اور چوتھے وہ تمام وہ مہم ہیں جو اہل بیت کے غم میں روتے ہیں اور اپنے آنسوؤں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ ارباب ادا، چونکہ آج شہزادہ علی اکبر، چونکہ آج کی نسبت سے ان کے مصائب پڑھنا ہے، شہزادہ علی اکبر کے متعلق ہے کہ یہ اول الشہید ہے، یہ پہلا شہید ہے کربلا کا۔ لیکن کچھ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ ابن مسلم پہلے گئے تھے، لیکن زیادہ تر روایتوں میں یہی ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام گئے تھے۔ ان کے عمر کے متعلق بھی کچھ لوگوں میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں ان کی پیدائش ہے، اس کے مطابق حضرت علی اکبر علیہ السلام جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر 23 سال بتائی جاتی ہے، ان کی 25 سے 26 سال کے لگ بھگ کی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کے 2 فرزند کربلا میں شہید ہوئے، جس میں فرزند اکبر حضرت علی اکبر اور فرزند اصغر جناب علی اصغر، جن کا عبداللہ رضی نام تھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا ام لیلہ، اور لیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ابو مرہ بنت یہ بنی ثقیف کا بنی ثقیف کے یہ سے متعلق تھے ابو مرہ بن عروہ بن ثقفی۔ یہ جو ان کے جناب ام لیلہ کے جو نانا تھے عروہ بن مسعود ثقفی ان کا نام تھا۔ یہ بنی ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو وہ قریش کی طرف سے آئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے ساتھ انہوں نے باتیں کی تھی۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی اپنے بنی ثقیف کے بہت ہی اہم شخصیتوں میں ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے کہ زمانے جہالت میں بھی کہ جو عرب سمجھتے تھے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کا جو نمائندہ ہوگا وہ کوئی عظیم آدمی، یعنی پیسے والے یا دولت مند والے یا صاحب اقتدار کے پاس آئے گا، تو وہ کہتے تھے کہ جب قرآن کو نازل ہی نہیں ہونا تھا تو رسول خدا پر کیوں قرآن کو اللہ نے نازل کیا؟ یہ کیوں نہیں یہ دونوں شہروں کے جو 2 عظیم انسان ہیں، من القریتین عظیم، تو ان پر دونوں قریہ کے جو عظیم شخصیتیں ان پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو یہ جو شخصیتیں تھیں، یہ ولید بن مغیرہ مکہ میں تھا، اور عروہ بن مسعود ثقفی ہے بنی ثقیف کے سرداروں میں سے تھے۔ ان کی
عروہ بن مسعود ثقفی کی جو شادی ہوئی تھی جناب میمونہ سے ہوئی تھی، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور رسول خدا کی جو بہن تھی ام حبیبہ کی جو بیوی زوجہ تھی ام حبیبہ، ان کی بہن تھی۔ ان کی بیٹی جناب لیلہ جو کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ماں تھی، ان کے والد کا نام ابو مرہ تھا۔ جناب عروہ بن مسعود ثقفی کے متعلق رسول خدا نے فرمایا تھا، یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ جب اپنے قبیلے کی طرف واپس آتے ہیں، لوگوں کو جب دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف کی، تو ایک شخص نے بحالت نماز، یا یہ نماز کی اذان دے رہے تھے، اس وقت اس نے تیر چلا کے ان کو شہید کر دیا۔ رسول خدا نے ان کے متعلق کہا تھا کہ ان کی مماثلت صاحب یاسین کی طرح ہے، کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور لوگوں نے، امت نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک اہم شخصیت تھے، جن کے بیٹا ابو مرہ تھے، ان کی بیٹی ام لیلہ جو کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ماں تھی۔ اس طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام کی نسبت بنی ثقیف سے بھی تھی اور بنی امیہ سے بھی تھی، اس لیے کہ ان کی نانی جو تھی جناب ام لیلہ کی ماں جو تھی میمونہ، وہ یزید کی پھوپھی تھی، وہ بنی امیہ میں سے تھی، یہ کہ ابو سفیان کی وہ بیٹی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی معاویہ کی بہن تھی، اس لیے یزید کی وہ پھوپھی تھی۔ تو ان کا تعلق بنی امیہ سے بھی تھا، بنی ثقیف سے بھی تھا، اور حضرت علی اکبر السلام کو رسول خدا کے ہی فرزند تھے، امام حسین علیہ السلام کے فرزند اکبر تھے۔ یزید نے ایک بار لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے فرما رہا تھا کہ اگر کوئی حقیقتاً خلافت کا حقدار ہے تو حضرت علی اکبر ہیں، اس لیے کہ ان میں بنی ہاشم کی شجاعت اور بنی ثقیف کا حسن اور بنی امیہ کی سخاوت۔ دراصل جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے صفات ہیں وہ تو دنیا پر عیا تھی، لیکن اسی کے نسبت سے یہ بنی امیہ کے لیے کچھ صفات اپنے لیے کھوجنا چاہتا تھا، کہ بنی امیہ کے لیے کہتا ہے کہ بنی امیہ کی سخاوت ان میں ہے، جبکہ بنی امیہ کسی بھی طرح سے وہ سخی نہیں تھے، بلکہ بیت المال کی جو دولت تھی، جو کہ غریبوں کا مال تھا، جو کہ بیواؤں کا مال تھا، جو کہ امت کا مال تھا، اس نے صرف اپنے حکومت کے استحکام کے لیے خرچ کیا اور اپنے عیاشی پر خرچ کیا۔ بڑا محل اس نے بنایا، شام میں محل خضرہ بنایا۔ اب اس کی روایتیں بہت ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اکبر آئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اول شہید ہیں، اجازت کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب اجازت امام حسین علیہ السلام نے دے دی تو امام حسین علیہ السلام پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے فرزند کو اجازت دے دی تو امام حسین علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت علی اکبر نہیں ہے، بلکہ یہ وفات امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں لوگ ایک بار شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی کئی ایک وفات ہوئی۔ وفیات امام حسین علیہ السلام شیخ جعفر شستری کہتے ہیں۔ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ جب بیٹے کو انہوں نے اجازت دی تو اسی وقت ان پر احتضار کا عالم طاری ہو گیا۔ اچھا، بیٹا بھی ایسا صابر اور اللہ کے بارگاہ میں تسلیم، کہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف آ رہے تھے تو غالباً بنی مقاتل، یہ عذیب الحجنات اور بنی مقاتل کے بیچ میں امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ اچانک خواب سے جاگتے ہیں اور کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے گھوڑے کو ساتھ لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بابا کیا بات ہو گئی کہ آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ امام حسین السلام کہتے ہیں کہ بیٹا آنکھ میری لگ گئی تھی، میں نے دیکھا کہ کوئی خواب میں ہم کو کہہ رہا ہے، کوئی ایک سوال ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ
آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ان کی موت ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ غالباً ہماری روحوں نے ہمیں اب ہماری موت سے آگاہی کی۔ جناب علی اکبر پوچھتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین السلام کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانوں کو شگافتہ کیا اور جس کی طرف تمام مخلوقات پلٹ کر جائیں گے، یقیناً ہم لوگ حق پر ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس کی بات کی کیا افسوس، یا ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر جا پڑے، ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ امام حسین السلام ان کے جواب سے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی کے حالات ایسے ہیں، ورنہ جو ایک بہترین اجر ایک باپ کی طرف سے ایک بیٹے کو ملنا چاہیے وہی اللہ تعالیٰ تم کو کرامت فرمائے۔ تو یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام خلق میں اور خلق میں رسول خدا کی شبیہ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو آواز تھی وہ آواز اتنی اچھی تھی، اتنی سریلی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ حضرت علی اکبر کا لحن داؤدی رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو دعا فرماتے تھے تو اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لحن داؤدی رکھتے تھے، اسی لیے شاید امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن جو ان کے ہمیشہ کے جو مؤذن تھے حجاج بن مسروق، ان سے کہا تھا کہ آج کے دن میرے فرزند حضرت علی اکبر کو اذان دینے دیجیے، تاکہ پورے کائنات میں حضرت علی اکبر کو بھی یہ پتہ چل جائے، یہ جو فوج یزیدی ہے وہ بھی تو جان جائے کہ میرا بیٹا نے جو یہ اذان دی تھی یہ ایک یادگار اذان ہو اور ان کی آواز رسول خدا کی آواز سے ہو، تاکہ کہ مماثلت رکھتی تھی کہ لوگوں پر اس بات کے لیے اگر حضرت علی اکبر سے دیوار کے اوٹ سے بات کرے تو کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا کہ یہ رسول خدا بول رہے ہیں یا حضرت علی اکبر علیہ السلام بول رہے ہیں۔ یہ فوج یزیدی پر ایک طرح کی حجت تمام کرنی تھی یہ اذان فوج یزیدی پر کہ یہ رسول خدا کے زبان سے نکلی ہوئی آواز ہے، ان کے دہن سے نکلی ہوئی آواز ہے۔ تو اللہ نے داؤدی رکھتے تھے، اور خلق میں اور خلق میں، رفتار اور گفتار میں، شکل و شمائل میں یہ بالکل ہی رسول خدا کی کاپی تھے، بالکل ان سے مماثلت رکھتے تھے۔ رسول خدا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے آدھے جسم سے وہ امام حسن علیہ السلام سے آدھے جسم سے امام حسین علیہ السلام سے مماثلت رکھتے تھے، لیکن جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فرزند حضرت علی اکبر یہ اپنے نانا کی شبیہ ہے، اور جب مجھے نانا یاد آتے تھے، ان کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی تو میں اپنے فرزند کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں جب انہوں نے اپنے فرزند کو جب اجازت دی ہوگی جنگ کی تو ان کی حالت، ان کی کیفیت، ان کے نفس کی کیفیت کیا ہوگی۔ خود امام حسین علیہ السلام پر بھی بہت سارے مصائب پڑے ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی 2 دن باقی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام پر تذکرہ کریں گے تو ان کی تفصیل میں ہم بیان کریں گے، لیکن جب بیٹے کو رخصت کرنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے بیٹے کو انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دیر دیکھتے رہے، اس کے بعد خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو اس کی نظریں کئی طرح کی نظریں ہوتی ہیں، اس کے نفس کی کئی طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ جی شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کو محبت کی نظر سے دیکھا، جب دوسری بار انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے شبیہ پیغمبر کی نظر کی صورت کی وہ زیارت کی نظر سے دیکھا، انہوں نے شبیہ پیغمبر کی نظر سے دیکھا۔ تیسری بار جب دیکھا تو ان کو یاد آیا کہ اب بیٹا کو ہم نے اجازت دے دی، یہ دشمنوں کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے حضرت علی اکبر کو خوف کی نظر سے دیکھا۔ بعد میں ان کو یاد آیا کہ اب بیٹا سے شاید ملاقات نہیں ہو سکے، بڑے حسرت سے انہوں نے دیکھا، اور آخری بات انہوں نے بیٹا کو بڑی مایوسی کے نظر سے دیکھا اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ کوئی بھی صاحب اولاد وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی۔ انہوں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو صلاح جنگ سے آراستہ کیا اور اجازت دے دی، لیکن جب
جناب علی اکبر علیہ السلام جاننے لگتے ہیں کہ جو مخدرات عصمت ہیں ان کو اپنے حلقے میں لے لیتی ہیں اور گریہ کرتی ہیں. 2 آدمی کی رخصتیں جو کربلا میں 2 آدمی کی مخصوص رخصتیں جو بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک حضرت علی اکبر کی ہے اور ایک امام حسین علیہ السلام کی رخصت ہے، جس کو لوگ تفسیر سے پڑھتے ہیں. جب رخصت ہو کر کے مخدرات عصمت سے باہر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کرتے ہیں حضرت علی اکبر کو اور بڑی ان کو مایوسی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب تھوڑی دیر خاموش رہ کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے. پتہ نہیں امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو رخصت کر کے وہ زیادہ محزون تھے یا حضرت علی اکبر اپنے باپ کو اس لرغۂ اعلیٰ میں چھوڑ کر زیادہ غمگین تھے. حضرت علی اکبر دشمن کی طرف جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام آہستہ آہستہ ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ایک ایسے مقام پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں سے دشمنوں تک ان کی آواز جا سکے. وہاں سے وہ ابن سعد کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابن سعد، جس طرح تو نے میری نسل کو منقطع کیا ہے، خدا تیری نسل کو منقطع کرے. تو نے نبی کے جو میری قرابت ہے اس کا بھی تو نے کوئی لحاظ نہیں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ باران رحمت اس شخص سے روک لے، ابن سعد سے روک لے، اس کے لوگوں سے روک لے، باران رحمت روک لے، اور اللہ ایک ایسے شخص کو اس پر مسلط کر دے کہ جو اس کو بستر پر اس کو قتل کر دے. بد دعا دیتے ہیں اور بد دعا دینے کے بعد حسرت سے میدان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. حضرت علی اکبر جاتے ہیں اور داد شجاعت دیتے ہیں. ان کا مخصوص گھوڑا عقاب ان کے ساتھ تھا. بہت سارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. تمام مقاتل میں جو لکھا ہے تو کسی نے 200، کسی نے کچھ اور کم لکھا ہے، لیکن کثیر تعداد دشمنوں کی لکھی ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے قتل کیے ہیں. 200، کسی نے 180 لکھے ہیں، کسی نے 120، جو سب سے کم ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی تعداد میں حضرت علی اکبر علیہ السلام نے دشمنوں کو قتل کیا تھا کہ دشمن پناہ مانگنا شروع کر دیا. دشمن نے پناہ مانگ رہے ہیں. اس بیچ میں اتنا تھک جاتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کہ ایک بار پیاس کا بہت شدید غلبہ ہوتا ہے اور واپس پلٹ کر اپنے بابا کے پاس آتے ہیں. اب بابا سے کہتے ہیں کہ بابا، اس شدید گرمی نے ہم کو اور یہ صلاح کے یہ جنگی آلات کے بوجھ نے ہم کو تھکا ڈالا ہے. جو زیریں ہیں یا جو صلاح جنگ ہمارے اوپر ہے، اس نے ہم کو تھکا ڈالا ہے اور بہت شدت کی پیاس ہے. کیا ایک گھونٹ پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ تمام لوگ جانتے تھے کہ پانی امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں بچوں کے لیے بھی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اور کسی بچے نے بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر پانی کی صدا آواز بلند نہیں کی ہے، اس لیے کہ امام حسین کے دل کو تکلیف ہوگی. لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام جب پانی کی کہتے ہیں بابا کو، تو ایک باپ کی جب ایک بیٹا باپ سے فرمائش کرتا ہے تو باپ چاہتا ہے کہ کوئی بھی خواہش ہم پوری کر دیں، اور خواہش بھی کیا کر رہا ہے؟ ایک گھونٹ پانی کی. اس وقت امام حسین علیہ السلام پر کیسی دل پر چھریاں چلی ہوں گی اور کتنا اپنے کو مجبور پایا ہوگا. کہتے ہیں کہ بیٹا تم اپنی زبان میری زبان میں دے دو. حضرت علی اکبر علیہ السلام فوراً اپنی زبان کھینچ لیتے ہیں. کہتے ہیں بابا آپ کی تو زبان میں میرے سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین اسلام ایک انگوٹھی دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اور تم جنگ کرو، اس لیے کہ اب تمہارے نانا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے. مفہوم یہی تھا کہ بیٹا اب اس دنیا میں تمہارے لیے پانی کی کوئی سبیل نہیں ہے. دوبارہ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر علیہ السلام جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں. جب فوج سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے کمینگی اور پستی پر اتر آتی ہے. ابن سعد کہتا ہے کہ اس جوان کو چاروں طرف سے گھیر لو. 2000 کا مجمع حضرت علی اکبر علیہ السلام کو آ کر 2000 کی فوج گھیر لیتی ہے، لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سامنے یہ پوری فوج پسپائی اختیار کرتی ہے.
ابن سعد حکم دیتا ہے کہ اب پوری فوج ان کو گھیر لو اور چاروں طرف سے ان پر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے لوگوں نے حملہ کرنا شروع کیا، لیکن کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام تلواریں چلا رہے تھے کہ اس وقت مرہ بن منقذ عبدی نام کا ایک شخص ملعون، وہ چھپ کر پیچھے سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سر پر تلوار کی ضرب لگاتا ہے۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے ہیں، لیکن وہ زمین پر آنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے گھوڑے کے باہوں میں اپنی گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ عقاب کسی طرح چاہتا تھا کہ اس نلغے سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ہم نکال کے لے جائیں۔ وہ چاروں طرف کوشش کرتا تھا، لیکن اتنا محاصرہ سخت تھا کہ کسی طرف سے بھی وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کتنی بھی کوشش کی، اس بیچ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام پر اتنی تلواریں پڑیں کہ ان کا پورا بدن چور چور ہو گیا۔ وہاں سے جب انہوں نے دیکھا حضرت علی اکبر علیہ السلام کے کہ اب زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے، تو وہاں سے اپنے بابا کو سلام کرتے ہیں کہ بابا میرا سلام قبول کیجیے، اب آپ کو یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب شاید ملاقات نہیں ہو سکے، لیکن میرے نانا آئے ہیں اور میرے نانا ہم کو اب ان کے ہاتھ میں 2 جام ہے، ایک جام انہوں نے ہم کو دیا ہے اور دوسرا جام وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے حسین کے لیے ہے۔ نانا نے ہم کو سیراب کر دیا ہے، اب ہم کو پیاس بالکل نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دشمنوں نے پوری طرح سے ان کے جسم کو چور چور کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلتے ہیں، جتنے بھی شہید پر امام گئے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ اپنے مدد کے لیے گئے ہیں، لیکن جب بیٹے کے لاشے پر جا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام بالکل آہستہ آہستہ قدموں سے جا رہے ہیں۔ امام آہستہ یا بنیا قتلوا کا، یا بنیا قتلوا کا، بیٹا تم کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔